السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا پیغام آپ حضرات کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے۔ آپ حضرات اسے مکمل سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ دوستو، اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، آج کا عنوان ہے کیا مسجد کو آباد نہ کرنے والے کافر ہیں؟ مولانا سعد صاحب نے بولا پھر سے بڑا جھوٹ، جس کو سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ از مفتی ارشد دہلوی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تبلیغی حضرات بھی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اور دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں مفتی ارشد دہلوی کا مختصر سا کلپ پیش کرتا ہوں۔ پہلے آپ حضرات وہ سماعت فرما لے، پھر ایک دو بات میں بھی اپنی عرض کر دوں گا آپ حضرات کی خدمت میں۔ چلیے پہلے کلپ سماعت فرما لے، پھر اس کے بعد آپ حضرات سے بات کرتے ہیں۔ 3 جھوٹ ہوئے، اور چونکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں بھی جھوٹ ملایا۔ ٹوٹل 4 جھوٹ ہوئے۔ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ ملایا، یحییٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا۔ ٹوٹل 4 جھوٹ بولے۔ دیکھو، لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اصولیین اور فقہاء نے 4 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 اشارت النص، نمبر 3 دلالت النص، اور نمبر 4 اقتضاء النص۔ مختصراً آسان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نمبر 1 عبارت النص، لفظ کی اپنے معنی پر ایسی دلالت کرنا کہ لفظ لایا ہی اس معنی کے لیے گیا ہو، ما سیق الکلام لاجلہ۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 233، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بچے کے باپ کے اوپر واجب ہے کہ بچے کی ماؤں کے لیے کھانے کا اور کپڑے لتے کا انتظام کرے۔ اب جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت کو اس لیے لایا گیا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ باپ کے اوپر بچے کی ماں کا خرچہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو عبارت النص کہتے ہیں۔ نمبر 2 اشارت النص۔ اشارت النص ایک ایسا معنی ہوتا ہے جو اس نص اور اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن کلام کو اس کے لیے لایا نہیں گیا۔ کلام کسی اور مقصد کے لیے لایا گیا تھا، لیکن اشارے سے اس معنی کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے اندر وہی پہلی والی آیت، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اب اس آیت کو لایا تو اس لیے گیا تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ باپ کے اوپر بچے کی ماؤں کا خرچ واجب ہے، ان کا کھانا کپڑا لتا واجب ہے، لیکن مولود لہو کا جو لفظ ہے نا، اس لفظ سے اشارتاً یہ پتا چل رہا ہے کہ بچے کا نسب ماں سے نہیں باپ سے ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو مولود لہو کہا۔ بچہ مولود اور باپ مولود لہو، تو مولود لہو کا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اشارت النص، کہ آیت کا مقصد کچھ اور تھا لیکن اشارے سے ایک دوسری بات بھی پتا چل گئی۔ نمبر 3 دلالت النص۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے، ادنا سے اعلیٰ پر استدلال کرنا، اسی کو استدلال بطریق الاولویہ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، فلا تقل لہما اف، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ اف کہنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب جب کوئی عام آدمی اس آیت کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی فوراً اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اف کہنا بھی حرام کر دیا ہے تو گالی دینا اور مارنا تو بطریق اولا حرام ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں استدلال بطریق الاولویہ۔ اور نمبر 4 اقتضاء النص۔ نص کے اندر، کلام کے اندر کوئی ایسی زیادتی کو ماننا ضروری ہو جائے کہ اس کے بغیر کلام کا معنی درست نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔ اب اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہوگا کہ گاؤں سے پوچھو، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ۔ اب گاؤں سے کوئی کیسے پوچھے گا؟ تو اس لیے یہاں پر اہلن کو محذوف ماننا ضروری ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھو کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں والوں سے پوچھو۔ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ تو 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 عبارت النص، کلام کو لایا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ معنی ثابت کیا جائے۔ نمبر 2 اشارت النص، کلام کو لایا تو کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا لیکن اشارے سے ایک دوسرا معنی بھی ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر 3 دلالت النص، ادنا سے اعلیٰ پر استدلال کرنا یا استدلال بطریق الاولویہ۔ اور نمبر 4 اقتضاء النص، کہ کلام کے اندر کسی زیادتی کو ماننا ضروری ہے ورنہ کلام کا معنی درست نہیں ہوگا۔ اب آئیے مولانا سعد صاحب کے دعووں کی طرف۔ مولانا سعد صاحب کا دعویٰ کیا ہے اور مولانا سعد صاحب نے جو مقدمہ قائم کیا اس کو اچھے سے سمجھیے۔ مولانا سعد صاحب مقدمہ یہ قائم کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کر مسجد میں لانا کوئی مستحب کام ہے اور اس میں تاخیر کرنے کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مستحب نہیں، فرض اور واجب ہے اور اس کے تاخیر کرنے کے اوپر عذاب ہوگا۔ اگر یہ کام تم نے کر دیا، میں نے
نے کیا تو اللہ مجھے ضعیف میں پھنسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانا کیا ایسا حال کا عمل ہے؟ کیا ایسا لازمی کام ہے کہ اگر اس کو نہ کیا خدا نہ کرے یا اس کے کرنے میں تاخیر کر دی تو علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا اور اللہ کے عذاب کے آنے کا خوف ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسیح کی آبادی کی محنت اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ کہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ بول دیجیے اگر یہ کوئی ایسا نفلی کام تھا یا یہ فرض کفایہ تھا تو یحییٰ علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے عذاب کے آنے کا کیوں خوف؟ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہ ٹالا جا سکتا ہے نہ کچھ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ڈال دیا اور اس کو ٹال بھی نہیں دیا کہ بعد میں کریں گے۔ اگر اس میں ہم نے دیر کر دی تو اللہ ہمیں زمین میں دھسائیں گے، اللہ ہمیں عذاب دیں گے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسیح کی آبادی کی محنت اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ کہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ بول دیجیے اس مقدمے کو قائم کرنے کے بعد مولانا بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو۔ یہ پہلا جھوٹ۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس کام میں تاخیر ہوئی تو مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کریں، اگر آپ کو تاخیر ہو رہی ہے تو یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ یہ دوسرا جھوٹ۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو جو ڈر اور اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اس کام میں تاخیر کر دی تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تاخیر کی وجہ سے عذاب کا اندیشہ ہوا نا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ تیسرا جھوٹ۔ اب مولانا سعد صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے نا، یہ عبارت النص والا ہے، یہ اشارت النص والا اور اقتضاء النص اور دلالت النص والا دعویٰ نہیں ہے۔ مولانا نے عبارت النص والا دعویٰ کیا ہے، اور عبارت النص سے مولانا سعد صاحب کے یہ جھوٹے دعوے ہرگز ثابت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو مولانا سعد صاحب کا دعویٰ ہے وہ حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، وہ الفاظ ہی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ اس لیے مولانا سعد صاحب کے یہ دعوے نہ تو اس حدیث کی عبارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، نہ اس کی اشارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، اور نہ اقتضاء النص اور دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ مفتی صاحب عبارت النص سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے اندر تو یہ ہے نا کہ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، تو عبارت النص سے ثابت نہیں ہو رہی، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اشارت النص سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے مولانا سعد صاحب کے دعوے کو سمجھا ہی نہیں۔ مولانا سعد صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ اجتماع الناس فی المسجد۔ مولانا سعد صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو، تو اشارت النص سے تو اجتماع فی المسجد ثابت ہو رہا ہے، وجوب جمع الناس فی المسجد ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا کا دعویٰ وجوب جمع الناس فی المسجد والا ہے، اور مولانا کا دوسرا دعویٰ الوعید علی تاخیر جمع الناس فی المسجد ہے۔ تو اس حدیث سے جو اشارت النص سے ثابت ہوا ہے وہ اجتماع بنی اسرائیل فی المسجد ہے فقط، وجوب جمع الناس فی المسجد نہ یہ دعویٰ اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ الوعید علی تاخیر جمع الناس فی المسجد والا دعویٰ اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہی نہیں کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو یحییٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو ان 5 باتوں کا حکم کرو۔ اب لطیفے کے طور پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، اس پورے بیان کے اندر تقریباً 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، اس پورے بیان کے اندر مولانا سعد صاحب یہ ثابت کرتے رہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد کو آباد کرنے والا کام ایمان والے ہی کرتے ہیں، اور مسجد کو آباد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ جتنے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو مسجد کی آبادی میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کہ مسجدوں کو ایمان والوں سے آباد رکھنے کی کوشش، وہ کوشش کیا ہے؟ احادیث پہ غور کریں، وہ کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں، جمع شدہ لوگوں میں دین کی بات کا ہو جانا، یہ تعمیر مسجد نہیں ہے۔ تعمیر مسجد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان سے دین کی بات ہو جائے، یہ تعمیر مسجد نہیں ہے۔ تعمیر مسجد یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کریں۔ ایک طرف مولانا کا دعویٰ یہ ہے، دوسری طرف مولانا نے اسی بیان میں یہ بھی کہا کہ قتال تو عارض ہے، قتال کے سارے فضائل تبلیغی جماعت کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کمال دیکھیے،
اسی آیت کے بالکل بعد یہ جو آیت ہے نا انما یعمر مساجد اللہ، اسی آیت کے بالکل اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجدوں کو آباد کرنے کو اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد اور قتال کرتا ہے؟ کیا مسجد کے آباد کرنے کو تم نے قتال کرنے والے کے برابر سمجھ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ معطوف علیہ کی نحوی مغایرت نہیں ہے، یہ نصی مغایرت ہے، یہ مغایرت منصوص علیہا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں وہ ایک الگ گروپ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکل کر قتال کرتے ہیں وہ مستقل الگ گروپ ہے۔ تو اب ہم مولانا سعد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ مسجد کو آباد کرنے والے گروپ میں ہیں یا اللہ کے راستے میں نکل کر جو لوگ قتال کرتے ہیں آپ اس گروپ میں ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم جب اپنے مقام پر رہتے ہیں تو ہم مسجد کو آباد کرنے والوں گروپ میں ہیں، اور جب ہم اللہ کے راستے میں خروج کرتے ہیں تو ہم کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ والے گروپ کے اندر ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جب آپ مقام کے اوپر کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسجد کے آباد کرنے والوں گروپ میں شامل کرتے ہیں تو آپ وہ قتال والے سارے فضائل مقامی کام پر استعمال نہیں کر سکتے، اور جب آپ خروج پر ہوتے ہیں اور اپنے لیے قتال کے سارے فضائل کو فٹ کرتے رہتے ہیں تو اس وقت مسجد کے آباد کرنے والوں میں آپ اپنے آپ کو شمار نہیں کر سکتے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو آپ حضرات اس کلپ سے کیا سمجھے ہیں؟ جو بھی سمجھے ہیں کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس طرح کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا۔ چلیے بس آج کے لیے یہیں سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی آپ حضرات کا سوال ہے، آپ حضرات کا اعتراض ہے، اشکال ہے، سب کمنٹس باکس میں لکھ کر میرے سے بات کیجیے گا۔ انشاءاللہ سب اعتراضات کے آپ حضرات کو جوابات دیے جائیں گے، اشکالات کے بھی آپ حضرات کو جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔